اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 8 میں کہا گیا تھا کہ بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر بھی، حالانکہ نہیں وہ ہرگز مومنین، یعنی زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ اور آیت نمبر 9 میں کہا گیا تھا کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اس حال میں کہ نہیں وہ شعور رکھتے۔ انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ انہیں اپنے آپ کو دھوکہ مل رہا ہے، وہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور آیت نمبر 10 جس کا ہم آج مطالعہ کریں گے، اس میں کہا گیا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے قلوب میں ہے ایک مرض، تو بڑھایا ان کو اللہ نے مرض کے لحاظ سے، اور ان کے لیے ہے ایک دردناک عذاب بسبب جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ فی قلوبہم مرض میں جو قلوب ہے یہ قلب کی جمع ہے، اور قلوبہم کا معنی ہے ان کے قلوب۔ فی قلوبہم ان کے قلوب میں ہے مرض ایک مرض۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قلوب سے مراد کیا ہے اور مرض سے مراد کیا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو قلب انسانی جسم کا وہ حصہ نہیں جو کہ خون پمپ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں قلب کے جن افعال کا ذکر ہے ان میں سے ایک فعل کا تعلق عقل سے ہے۔ چنانچہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 میں آیا ہے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، ان کے پاس قلوب ہیں جن سے وہ عقل کا کام لیتے ہیں۔ اور اسی طرح کان ہمارے آوازیں سنتے ہیں، لیکن انہیں جو یہ آوازوں کو جو توجہ حاصل ہوتی ہے وہ قلوب کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اگر قلوب کے اوپر مہر لگ جائے تو پھر سماعت سے یا توجہ سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 100 میں کہا گیا ہے کہ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اسی طرح قلوب کا تعلق تفقع سے ہے، اور اگر قلوب کے اوپر مہر لگ جائے تو پھر تفقع یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 87 میں کہا گیا ہے کہ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ اسی طرح قلوب سے ہی علم حاصل ہوتا ہے، چنانچہ اگر قلوب کے اوپر مہر لگ جائے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 93 میں کہ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 5 میں کہا گیا ہے کہ قلب ہی وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کی نیت، قصد یا ارادہ جنم لیتا ہے۔ ما تعمدت قلوبکم۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 میں کہا گیا ہے کہ قلب ہی وہ جگہ ہے جہاں ایمان اپنی جگہ پاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اپنے منہ سے جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ تو چنانچہ قلب جو ہے وہ خون پمپ کرنے والا عضو نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے انسان کی جہاں سے عقل، توجہ، تفقع، علم، قصد، ارادہ اور ایمان جنم لیتا ہے۔ اور اگر قلب میں کوئی مرض ہو تو پھر قلب کے جو افعال ہیں ان میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور مرض ان کا مطلب ہوتا ہے وہ حالت و کیفیت جس میں کسی عضو بدن یا قلب کی ساخت، ترکیب، خصائص
یا افعال میں کسی قسم کا عدم توازن، عدم اعتدال، خامی، نقص یا بگاڑ پیدا ہو جائے. کوئی بیماری، روگ، عارضہ یا سقم، اس کو بھی مرض کہتے ہیں یا مرضن کہتے ہیں عربی زبان میں. اور مرضن کا لفظ اخلاق کے بگڑنے پر بھی بولا جاتا ہے، اور اس سے اخلاق رذیلہ، برے اخلاق بھی مراد لیے جاتے ہیں، مثلا جھوٹ، نفاق، جہالت، بخل، کینہ وغیرہ. چنانچہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 77 میں کہا گیا ہے نفاقن فی قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں جو نفاق ہے وہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ کی وجہ سے ہے. تو جھوٹ کی وجہ سے ہے کہ وہ جھوٹ جو بولا کرتے ہیں عادتاً، اس کی وجہ سے ان کے قلوب میں نفاق ہے. اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 میں کہا گیا ہے کہ فی قلوبہم مرض، اور اسی آیت کے آخر میں کہا گیا ہے بیما کانوا یکذبون، کہ ان کے جھوٹ کے سبب، جو وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں اس کے سبب ان کے قلوب میں ایک مرض ہے. تو یہ جو قلوب میں ایک مرض ہے، اس کا سبب ہے جھوٹ بولنے کی عادت، زبان سے وہ کہنا جو دل میں نہیں ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھایا ان کو اللہ نے مرض کے لحاظ سے. فزادہم اللہ میں جو فا ہے یہ نتیجے کے لیے ہے، اور زادہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب. زادہم اللہ، اللہ نے انہیں بڑھایا. تو یہ جو جملہ فعلیہ ہے زادہم اللہ، اس میں جو فاعل ہے وہ اللہ ہے، اور فاعل کی نشانی یہ ہے جملہ فعلیہ میں کہ اس کے آخر میں پیش آتا ہے، یعنی وہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے. تو زادہم اللہ، اللہ نے ان کو بڑھایا. کس میں بڑھایا؟ مرض میں، مرضن، مرض کے لحاظ سے. یہ جو مرض ان کا نون ہے یہ منصوب نصب حالت میں ہے، آخر میں دو زبر آ رہے ہیں اس کے اوپر. اور یہ جب اس میں منصوب آتا ہے اس طرح سے تو یہ تمیز یا ممیز کے طور پہ آتا ہے، اور فکرے میں جو ابہام ہوتا ہے اس کو دور کرتا ہے. اس کی کچھ اور مثالیں ہیں قرآن مجید میں جن کو ہم دیکھتے ہیں. جیسے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 34 میں آیا کہ انا اکثر من کا، میں تم سے زیادہ ہوں، مالن، مال کے اعتبار سے. یہ جو مالن ہے یہ اسم ہے، اور حالت نصب میں ہے، آخر میں دو زبر آئے ہوئے ہیں. تو حالت نصب میں جو یہ اسم ہے، منصوب اسم، یہ جملے کے ابہام کو دور کر رہا ہے. اسی طرح سے سورۃ قمر کی آیت نمبر 12 میں آیا ہے کہ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ، اور ہم نے پھاڑا زمین کو، عیوناً، چشموں سے. تو یہ جو عیوناً ہے یہ اس میں منصوب ہے، جملے میں تمیز کے طور پہ آیا ہے جملے کا ابہام دور کرنے کے لیے. اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 81 میں آیا ہے کہ نارو جہنم اشد، کہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے، ہر رن، گرمی کے اعتبار سے، گرمی کے لحاظ سے. تو یہ جو ہر رن، عیونن اور مالن، یہ جملوں کے آخر میں جو حالت نصب میں جو اسم آئے ہیں یہ تمیز کے لیے آئے ہیں یا ممیز کرنے کے لیے آئے ہیں، فکرے کا ابہام دور کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہاں پہ جو آیا تھا فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھایا ان کو اللہ نے مرض کے لحاظ سے، یعنی ان کے مرض کو اللہ نے اور بڑھایا. تو اللہ نے مرض کو اور بڑھایا اپنے قانون کے تحت، اپنی سنت کے تحت. اور وہ قانون اسی آیت میں ہے کہ بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ وہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے. جب انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے انسان کو اور بہت سے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور جب جھوٹ کی جو عادت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، پکی ہوتی جاتی ہے، تو پھر مرض بھی بڑھتا جاتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو اگر مرض سے نجات حاصل کرنی ہے تو اس کی جو وجہ ہے اس سے نجات حاصل کرنی ہوگی. اور آگے ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہے ایک دردناک عذاب. لہم، ان کے لیے، لام جو ہے یہ پریپوزیشن ہے حرف جر. عذاب علیم، یہ دونوں اسم ہیں، اس میں نکرہ مرفوع. جب دو اکٹھے اسم آتے ہیں اور دونوں کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ دونوں مرفوع حالت میں ہیں اور دونوں
کہ آخر میں تنوین ہے، ڈبل پیش ہے، تو ان میں سے ایک صفت ہو جاتا ہے، دوسرا موصوف ہو جاتا ہے. تو عذاب یہاں موصوف ہے اور عذاب کی صفت ہے علیم، یعنی علیم عذاب، یعنی دردناک عذاب، درد دینے والا عذاب. عذاب کو جو لفظ ہے یہ عین، ذال اور با سے نکلا ہے، اور آذوب الماؤ اگر ذال کے اوپر پیش ہو تو اس فعل کی آذوبہ، اس کا معنی ہوتا ہے میٹھا یا خوشگوار ہونا. آذوب الماؤ کا معنی ہوتا ہے پانی میٹھا اور خوشگوار تھا. اور اگر ذال کے نیچے زیر آ جائے آذب الماؤ تو اس کا معنی ہوتا ہے پانی کائیدار تھا. اور اگر ذال کے اوپر زبر ہو اور آذاب الرجل کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آدمی نے پیاس کی شدت کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیا. اور آذابہ عن الامر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اسے معاملے سے روکا یا باز رکھا. تو ذال کے اوپر زبر اور ساتھ ان جو ہے یہ پریپوزیشن حرف جر ان، ان دونوں کے ساتھ مل کے روکنا یا باز رکھنا کے معنی میں آ جاتا ہے. اور عذبہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے اسے سزا، تکلیف یا ایذا دی، یا اس نے اسے زندگی کی لذتوں اور خوشگواریوں سے محروم کر دیا، اسی سے لفظ عذاب ہے. اور عذبہ عن الشیء اور ساتھ ان پریپوزیشن آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اس نے اس کو اس شے سے منع کیا، روکا یا باز رکھا. تو ان معنوں کی روشنی میں لفظ عذاب کے معنی دیکھتے ہیں. لفظ عذاب کا معنی ہے کہ بد عملی یا جرم کی سزا، عقوبت یا پاداش جو دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنے اور جرم یا بد عملی کرنے والے کو دوبارہ جرم یا بد عملی کرنے سے روکے یا باز رکھے. یعنی پنشمنٹ، کیسٹیگیشن اور چسٹائزمنٹ such as serves to give warning to others than the sufferer or to restrain the offender from repeating the offense. اور ہر وہ چیز جو طبیعت پر شاق ہو اور اس سے اذیت یا تکلیف محسوس ہو اس کو بھی عذاب کہتے ہیں. جیسے عربی میں کہا جاتا ہے السفر قطعۃ من العذاب، کہ جو سفر ہے یا ٹریول ہے is a portion of that which is difficult or the torment، کہ سفر بھی عذاب کا ایک حصہ ہے کیونکہ اس میں اذیت یا تکلیف محسوس ہوتی ہے. اسی طریقے سے پیاس کی شدت کی وجہ سے بھوک اور نیند سے محروم ہو جانا بھی عربی زبان میں عذاب کہلاتا ہے، اور زندگی کی خوشگواری اور نعمتوں سے محرومی بھی عذاب کہلاتی ہے. علیم جو ہے یہ بمانی مولم آیا ہے، اس میں فاعل جو مولم ہوتا ہے اس کے معنی میں یہاں علیم آیا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے درد پہنچانے والا یا دردناک، تکلیف پہنچانے والا یا تکلیف دہ یا دکھ دینے والا. تو عذاب علیم درد پہنچانے والا یا تکلیف پہنچانے والا یا دکھ پہنچانے والا عذاب. اور علیم جو ہے یہ فعیل کے وزن میں ہے، اور فعیل کے وزن پہ جو لفظ ہو اس میں دوام، استمرار یا کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے. تو جب تک وہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کو رہے گی، عذاب علیم ان کے اوپر جو ہے وہ درد پہنچانے والا عذاب ان کے اوپر مسلط رہے گا، یا ان کو اس کی سزا کے طور پہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اب عذاب جو ہے یہ صرف آخرت میں ہی نہیں آتا مرنے کے بعد. قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں بھی انسان کو عذاب مل سکتا ہے. آخرت میں تو عذاب ملنا ہی ملنا ہے اگر برے عمل کیے تو، لیکن دنیا میں بھی برے عملوں کا عذاب یا سزا مل سکتی ہے. اس کی ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جو دنیا میں عذاب ملتا ہے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا ہے کہ قاتلوہم، کہ ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ لڑو، یعذبہم اللہ بِأَیْدِیکُم، کہ اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. تو جو حق پر لڑنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں جو باطل والے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو سزا ملتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کہا ہے. اسی طرح سورۃ النور کی آیت نمبر 2 میں جو زنا کی سزا ملتی ہے اس کے لیے بھی لفظ عذاب کا آیا ہے، اور کہا گیا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو جو زنا کی سزا ہے اس کو لیے بھی لفظ عذاب ہوا، یعنی اسلامی حکومت جو سزائیں دیتی ہے اس کے لیے بھی لفظ عذاب کا استعمال ہو سکتا ہے. اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 85 میں کہا گیا ہے کہ جو مال اور اولاد ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی جو دنیا میں لوگوں کو عذاب ملتا ہے وہ بھی ایک سزا ہے جو دنیا میں عذاب کی ایک مثال ہے.
کہا گیا کہ لا توجب کا اموالہم و اولادہم، کہ ان کے جو مال اور جو اولاد ہیں یہ تمہیں فیسینیٹ نہ کریں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ بے شک اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ اللہ انہیں عذاب دے ان سے اس دنیا میں. تو دنیا کے میں عذاب کی بات ہو رہی ہے، تو عذاب صرف دنیا کے بعد، مرنے کے بعد ہی نہیں ہوتا. اس طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 74 میں کیا ہے، عذاباً علیماً فی الدنیا والآخرہ. یہ جو عذاباً علیماً ہے یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے جو حکمران ظالم ہوتے ہیں ان کے جو ظلم و ستم ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کہا ہے. جیسے جو فرعون جو تھا وہ جو ظلم و ستم کرتا تھا اپنی قوم کے اوپر، اس کو بھی عذاب کہا گیا ہے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 141. اس طرح دنیا میں جو رسوائی ہوتی ہے قوموں کی یا افراد کی، اس رسوائی کو بھی عذاب کہا گیا ہے. عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، سورۃ یونس کی آیت نمبر 98 میں آیا ہے. اور اسی طرح سورۃ الرعد کی آیت نمبر 34 میں بھی ذکر ہے، لہم عذاب فی الحیات الدنیا. تو جب لفظ عذاب کا قرآن مجید میں آتا ہے تو ہمارا دھیان صرف جاتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد ہی کوئی عذاب ملنا ہے. ایسا نہیں ہے، اس دنیا میں بھی عذاب مل سکتا ہے اور یہاں بھی شروع ہو سکتا ہے، اور اگرچہ مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ عذاب آئے گا، اگر ان لوگوں پہ آئے گا کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں برے کام کیے ہوں گے. تو دنیا میں برے کاموں کا جو سزا یا بدلہ ہے عذاب کی صورت میں، وہ اس دنیا میں بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے اور مل جاتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ملے گا. اب آیت کا آخری ٹکڑا ہے بیما کانو یکذبون. اب بیما کانو یکذبون میں جو بازر بھی ہے یہ باز سببیہ ہے جو قوز بتا رہی ہے کہ یہ جو ان کو عذاب ملے گا اور جو ان کے قلوب میں جو مرض ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا، اس سب کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے بیما کانو یکذبون، ان کا جھوٹ بولنا. اب جو ما ہے یہ ما مصدریہ ہے، اور اس کے بعد ہے کانو یکذبون. یکذبون جو ہے یہ فعل مضارع ہے، حال اور مستقبل کی ترجمانی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب اس کے شروع میں کانو لگ جائے جو کہ پاسٹ ٹینس کا ورب ہے، تو کانو یکذبون جو ہے یہ ماضی استمراری بن جاتا ہے، یعنی پاسٹ کنٹینیوس. اور چونکہ اس سے پچھلا جملہ اسمیہ ہے وہ پریزنٹ کے معنی دے رہا ہے، تو لہٰذا یہ پاسٹ کی بجائے یہ بھی پریزنٹ کے معنی یہاں پہ دے سکتا ہے. تو بیما کانو یکذبون بسبب جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی ان کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی. ایک دفعہ جھوٹ نہیں انہوں نے بولا. کانو یکذبون کا مطلب ہے کہ یہ کنٹینیوسلی ان کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے. تو جو کنٹینیوسلی جھوٹ بولنے کی جو عادت ہے اس کی وجہ سے ہی دلوں میں مرض ہے، اور اس کی وجہ سے ہی ان کا مرض اللہ بڑھاتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے جھوٹ بولنے کی کنٹینیوس عادت ہے، اور اس کی وجہ سے ہی ان کو عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے گا. تو فی قلوبہم مرض، ان کے قلوب میں ہے ایک مرض. اور اس میں بھی فی قلوبہم پہلے آیا ہے کہ ان کے دلوں میں ہے، ان کے قلوب میں ہے ایک مرض. تو جو ایمفیسس ہے وہ قلوب کے اوپر آیا ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھایا ان کو اللہ نے مرض کے لحاظ سے، یا ان کا مرض اللہ نے بڑھایا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انہی کے لیے ہے ایک دردناک عذاب. یہاں بھی لہم پہلے آیا ہے، عذاب علیم بعد میں آیا ہے، تو زور جو ہے ان کے، تو انہی کے لیے ہے دردناک عذاب. بما کانوا یکذبون، وجہ اس کی عذاب کی یہ ہے کہ وہ ان کے جھوٹ بولنے کی عادت، کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے یا جھوٹ بولتے رہے ہیں یا جھوٹ بولتے رہے تھے. تو کنٹینوسلی ان کی ایک عادت تھی جھوٹ بولنا، جس کی وجہ سے ان کے قلوب میں مرض اور ان کو عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑا. اب جھوٹ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن یا تعریف بھی ہمیں قرآن مجید سے مل جاتی ہے. سورۃ المنافقون کی پہلی آیت، اس میں کہا گیا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم
شہادت دیتے ہیں نشہدو کہ انکا لرسول اللہ، کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. انا اور لرسول اللہ میں جو لام ہے، انا اور لام یہ دونوں جو ہیں یہ یقین دلانے کے لیے ہے، کہ وہ بڑا یقین دلا کے گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. اور واللہ یعلم، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ انکا لرسولہ، کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد، جبکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک منافقین یقیناً جھوٹے ہیں. تو منافقین جو بات کر رہے ہیں وہ سچی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اتنی سچی بات ہے کہ اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اللہ یہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. کیوں جھوٹے ہیں منافقین حالانکہ بات سچی کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو ان کے منہ میں ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہے. چنانچہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 167 میں کہا گیا ہے کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا. چنانچہ جھوٹ اس بات کو کہتے ہیں جو انسان منہ سے تو کہے لیکن اس کے دل میں اس کے خلاف کچھ ہو، یا دل میں کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور. یہ ہے جھوٹ کی ڈیفینیشن. بات اگرچہ سچی ہو لیکن اگر دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے تو یہ جھوٹ ہے. اور یہ ہے منافقین کی عادت یا نفاق کی بیماری کہ جو ان کے دلوں میں ہے کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور کہتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تو قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 145 سے 147 میں ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. درک الاسفل، ولن تجد لہم نصیرا، اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے. لیکن وہ ہمیشہ کے لیے جو ہیں وہ اس میں نہیں، مطلب ان کو وہ سزا یافتہ نہیں ہو جائیں گے. ان کو اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ بھی مومنین میں شمار ہوں گے. تو چنانچہ آگے ہی آیا کہ الا الذین تابوا، علاوہ ان کے کہ جو توبہ کر لیں، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں. تو جب تک مہلت کا وقفہ ہے اسی کے دوران اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، اور اللہ سے وابستہ ہو جائیں اور دین کو خالص اللہ کے لیے اختیار کریں تو یہ صاحبان ایمان کے ساتھ ہوں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ ان صاحبان ایمان کو اجر عظیم عطا کرے گا. اور آگے ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم پر عذاب کر کے کیا کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار اور صاحب ایمان بن جاؤ. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، وہ تو بڑا قدردان اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو اللہ قدردان، شاکر ہے اور علیم ہے. تو اللہ نے ہمیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم توبہ کریں، اصلاح کریں، صحیح کام کریں تو اللہ کو کسی کو عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں ہے. انسان اپنے برے عمل کے نتیجے میں ہی عذاب اس کو ملتا ہے، اور صحیح عمل کے نتیجے میں اس کو اچھا اجر ملتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے نفاق اور منافقت سے بچائے اور ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.